बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये इरादा न था कि बिनते अज़वर बेटी को कोई जवाब दिया जाए, लेकिन जब उनका रवैया इंतहा को पहुंचा है तो मजबूरन फिर मैं उनको अब जवाब दे रहा हूं। अब उनका मुकाबला बिनते अज़वर बेटी, चूँकि वो लिखाई के मैदान में माशाल्लाह बहुत तेज़ हैं, उन्होंने पूरे जामिया को हदफ बना लिया है और हज़रत उम्मे हस्सान साहिबा को हदफ बनाया है। हज़रत उम्मे हस्सान साहिबा की जो अजीम कुर्बानियाँ हैं, उनकी लाखों शागिर्दाएँ हैं। बिनते अज़वर बेटी को खुद सोचना चाहिए कि वो किस पर हमला आवर हो रही है। वो अजीम औरत जिसकी अजीम कुर्बानियाँ हैं, जिसको पूरी दुनिया मानती है। इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि बिनते अज़वर वो किरदार अदा कर रही है जो शियों ने किया, कि एक तरफ तो वो नाम लेते हैं हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का और फिर हमला आवर हो जाते हैं पूरी शरीयत पर, दीन पर। ये वो किरदार अदा कर रही है कि एक तरफ कहती है कि शरीयत मुतहरा अपने नाम की तरह पाक है, इस पर चलने वाले भी इसके नाम की तरह पाक नियतों के हामिल होते हैं। जब ही अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शहादतों जैसे इनामात से नवाजते हैं, जैसे इमाम बरहक शेख अब्दुल रशीद गादी शहीद, जिसने इस्लाम की रूह को समझा। बात यह है बिनते अज़वर बेटी, आपको ये नहीं मालूम कि अल्लामा अब्दुल रशीद शहीद को इस मकाम तक यानी इमाम बरहक बनाने के लिए किसकी मेहनतें थी, किसको कुर्बानियाँ थी और उनकी किसने जहन साजी की और यहाँ तक उनको किसने पहुँचाया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरी कुर्बानियाँ थी, उनकी जहन साजी थी। 6-7 साल 8 साल उनकी जहन साजी की और उसको इस मकाम तक पहुँचाया कि वो डटने वाले बने। हालांकि जब तहरीक शुरू हुई, इब्तिदा में उनको इस तहरीक से इख्तिलाफ था। वो कहते आप तहरीक चला रहे, मुझे इससे इख्तिलाफ है। 3 दिन के लिए चले गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आए और आने के बाद कहा कि मैंने इस्तिखाला किया, मुझे शरह सदर हो गया। आप वही शियों का किरदार अपना रही हैं कि इमाम बरहक शेख अब्दुल रशीद गादी शहीद ने इस्लाम की रूह को समझा और उसके बाद कहती हैं इसकी इज़्ज़त माँ बहनों की इज़्ज़त की और अहमियत को समझा और फिर ना अपने ख़ानदान की फ़िक्र की, ना अपनी जान की फ़िक्र, और बेटियों और बहनों की हुर्मत पर अपना सब कुछ, सबसे कीमती असासा अपनी जान कुर्बान करके अपने नन्हे मासूम बच्चे छोड़ गए, अपनी ज़ौजा को बेवा किया। और वही दिलदोज़ कहानी हस्सान गाज़ी शहीद की है, जिसकी ज़िंदगी के हसीन दिन तो शुरू हुए थे, जिसको माँ बाप का सहारा बनना था। उसे भी इस बात का बखूबी इल्म था, ये फ़र्ज़ भी इसी को निभाना है। उसने अपनी बहनों की इस्मत पर अपनी जान कुर्बान कर दी। क्या दुनिया का कोई भी आक़िल शख्स इन कुर्बानियों का इनकार कर सकता है? लेकिन यहाँ तो आप इमाम अल्लामा अब्दुल रशीद गादी शहीद को ले रही हैं बेटी, और अल्लामा अब्दुल रशीद गादी शहीद की कुर्बानियों का एतराफ़ कर रही हैं, लेकिन उसके बाद शियों की तरह एकदम पलटा खाती हैं। पलटा खाकर क्या करती हैं अपनी तहरीर में, कहती हैं लेकिन अफसोस आज इस बात का है कि एक बहन फिर वही सवाल लेकर खड़ी है, उसकी इज़्ज़त पर तोहमत लगाने पर सवाल उठा रही है। सवाल यह है बेटी कि मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप यहाँ उलमा को बिठाता हूँ और उलमा फ़ैसला करेंगे, लेकिन आप उलमा के फ़ैसलों पर नहीं आई। जब आप अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान को बताएं, मैंने आपके शौहर शिराज भाई से कहा कि आप जाएं, सलमान का मसला है, हालांकि कोई इतनी बात नहीं है। सलमान पर एतराज़ करना आसान है। सलमान ने अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खातिर और जब से हमसे जुड़ा एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। सलमान को जब एजेंसियाँ उठा कर ले गईं और अंदर एक एक रात में मारा जाता था, तो उसने वो अजीम कुर्बानियाँ इस्लाम की खातिर दी हैं, शरीयत की खातिर दी हैं, निफाद इस्लाम की खातिर दी हैं। आराम से एक जो है आपकी अगर छोटी मोटी कोई चीज़ थी, आपके शौहर के साथ पहले शुरू हुई और उसके बाद फिर आपने उस पर कमिट की और वो बड़ी, तो उसको आज फ़िज़ा बनाकर कि क्या सरेआम आप पर जो है तोहमत लगाता है। तो मैंने तो उस वक़्त भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि आप इंटरनेट पर और फेसबुक पर क्या जंग लड़ रही हैं। आपने आना है तो आइए, उलमा को बिठाइए और उलमा फ़ैसला आज भी मैं कहता हूँ कर लें। मैं सलमान भी इंशाअल्लाह आ जाएगा, आप भी आएँ। कौन सी तोहमत लगाई थी? एक इख्तिलाफ राय हुआ था, उन्होंने कहा आपने ऐसे किया, गलती की। अब उसके बाद आपने इसको ऐसी फ़िज़ा बना दी है कि पूरी हमारी तहरीक को जो है वो ख़त्म करने का इरादा कर लिया है।
اور شیعوں کا ساتھ آپ ظاہراً تو نہیں ملی، دل سے تو نہیں ہوں گی، لیکن شیعوں کا تعاون کرتی نظر آ رہی ہیں، ایجنسیوں کا تعاون کرتی نظر آ رہی ہیں اور ان کے بیس پر کھیلتی نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہی ہیں۔ پہلے آپ کی تحریر ایک آتی ہے، علامہ عبدالرشید غازی شہید، مولانا حسان غازی شہید، اور اس کے بعد ان کے ساتھ آپ نے تعاون کیا ہے؟ آپ یہ تو بتائیں کہ آپ نے علامہ عبدالرشید غازی شہید کے خاندان کے ساتھ کیا تعاون کیا ہے؟ الحمدللہ ان کے خاندان کے ساتھ تعاون میرا جاری رہا، ان کے ساتھ رشتہ داری میری ہے، ان کا جو ہے بیٹا داماد میرا ہے، ان کے ساتھ تعاون میرا رہا ہے اور میری قربانیاں ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ بھی تعاون کیا اور جامع حفصہ بھی بنایا۔ الحمدللہ اس قربانیوں میں میں بھی شریک ہوں اور الحمدللہ حضرت ام حسان صاحبہ بھی شریک ہیں، اور میری بیٹیوں نے بھی جو ہے، میری بڑی بیٹی نے بھی، اہلیہ سلمان غازی نے بھی بڑی قربانیاں کاٹی، جیلیں کاٹیں اور تکلیفیں برداشت کی۔ آپ لوگوں نے ایک دن کی جیل کاٹی ہے؟ آپ بتائیے نا، آپ نے ایک دن کی جیل کاٹی ہے؟ آپ جو ہے سلمان غازی پر آپ اعتراض تو کر رہی ہیں، اس نے تو جا کر 8-9 مہینے ایجنسیوں کی ماریں کھائی ہیں۔ ایجنسیوں کے ایک دن گزارنا بڑے دل گردے کی بات ہے۔ آپ اعتراض پر اعتراض کر رہی ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ آئیں نا، میں نے تو آپ سے کہا تھا علماء کو بٹھاتے، پھر آپ کیوں نہیں مانی؟ جب آپ علماء کو بٹھانے کی بات کرتا آپ فوراً مکر جاتی تھی۔ اور جو لال مسجد کے اندر مسئلہ ہوا تھا، لال مسجد کے اندر آپ کا اختلاف ہوا تھا، تو وہ مولانا احمد بلوچ کے ساتھ ہوا تھا۔ پہلے آپ نے 2-3 ساتھی نکلوائے، جامع حفصہ کے ایک ساتھی کو جو 20 سال پرانے تھے، آپ نے فضا بنائی، ان کو نکلوایا، اور اس کے بعد مولانا احمد بلوچ کو نکلوانے سے پہلے 2 ساتھی لال مسجد سے نکلوائے۔ نہیں جی یہ صحیح کام نہیں کر رہے، ہمیں ایجنسیوں کے، آپ کو ہر کوئی ایجنسی کا لگتا ہے، ظاہراً تو اللہ نہ کرے لگتا ہے کہ آپ ہی ایجنسیوں سے ملے ہوئے ہیں۔ آپ کی جو کارروائیاں بتا رہی ہیں کہ فیک ایڈیوں سے حملہ آور ہیں، اور صرف اگر سلمان کے ساتھ آپ کا مسئلہ ہے تو اور بات اگر وہ ہوتی، لیکن آپ تو پورے مدرسے پر حملہ آور ہو رہی ہیں۔ حضرت ام حسان صاحبہ جن کی عظیم قربانیاں، ان پر حملہ آور ہو رہی ہیں۔ اس لیے آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ تو آپ یہ کہتی ہے، لیکن افسوس آج اس بات کا ہے کہ ایک بہن پھر وہی سوال لے کر کھڑی ہے۔ کہاں کھڑی ہے؟ کس میدان میں کھڑی ہے؟ میڈیا میں کھڑی ہے؟ کس بات پر کھڑی ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ جب آپ سے میں نے یہ کہا تھا، میرے پاس گواہ موجود ہیں، وہ علماء ساتھ ہیں، میں نے جو ہے شیراز بھائی کو کہا تھا کہ میں علماء بٹھا لیتا ہوں، جب وہ آپ کے پاس گیا آپ نے ان کی بات نہیں مانی، اور آپ ہی شیراز بھائی کو بھی خراب کر رہی ہیں، اور اس کے بعد کہتی ہیں پھر وہی سوال لے کر کھڑی ہے، اس کی عزت پر تہمت لگانے والوں پر سوال اٹھا رہی ہے۔ تو میں نے تو کہا تھا بیٹھیے نا، صرف کوئی کمنٹ ہوئے ہیں، آپ نے بھی کیا، اور اگر انہوں نے کیا، ان سے آپ نے 50 زیادہ کر دیے، تو آپ کے کمنٹس تو اس سے زیادہ جا رہے تھے۔ فیک آئیڈیوں کے آپ خود اقرار کر چکی ہیں کہ آپ فیک آئیڈیا بنانے جانتی ہیں، آپ اس کے ماہر ہیں۔ آج جب سلمان غازی انٹرنیٹ پر سر عام مجھ پر تہمت لگاتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے، تو کیوں میری عزت کا دفاع کیوں نہیں کی جاتا؟ آپ کی عزت کے لیے تو میں نے بات کی تھی نا، آئیں کہ اس نے اگر کوئی بات کی تو وہ 1000 گنا کم کی، آپ نے 1000 گنا اس سے زیادہ فیک آئیڈیوں سے شروع کر دی۔ کیوں سر عام سلمان غازی کی تردید نہیں کی گئی؟ بھائی میں نے تو آپ سے یہ عرض کی تھی کہ سلمان سے بھی اگر اس کی طرف سے کوئی بات ہوئی تھی، میں نے اس کو بھی کہا کہ اس کو بند کریں، اور آپ نے بھی بند کر دیا تھا۔ اور آگے کہتی ہیں، شریعت کا نعرہ بلند کرنے والوں سے آج سوال کرتی ہوں۔ یہ سوال کرنے کا کون سا انداز ہے؟ شریعت کا نعرہ بلند کرنے والوں سے یہ انداز بھی بتا رہا ہے کہ آپ دوسروں کے ہاتھ میں کھیلتی ہیں، کسی اور کے ہاتھ میں کھیل رہی ہیں، آپ دشمن کے ہاتھ میں جا چکی ہیں۔ شریعت کا نعرہ بلند کرنے والوں سے آج سوال کرتی ہوں، کیوں نہیں اس کا شریعت کے مطابق حساب لیا گیا؟ تو اس کا ایسے حساب تو نہیں لیا جاتا جو آپ کی مرضی ہو کہ آپ آئیں 20 سال پرانے ہمارے ایک ساتھی کو نکلوا دیں اور ان کے گھر کو اجاڑ دیں، اور اس کے بعد لال مسجد جائیں تو وہاں پہلے 2 ساتھیوں کو نکلوائیں، ایک استاد کو نکلوائیں، دو عالم تھے، 2 عالم کو میں نے آپ کے شوہر کے کہنے پر نکالا۔ اس کے بعد مولانا احمد کے خلاف فضا بنا دی گئی، احمد بلوچ کے خلاف فضا بنائی گئی کہ اس کو بھی نکالا جائے۔ اس پر میں نے تھوڑا اسٹینڈ لیا کہ میں آپ لال مسجد میں ایک جو ہے جامع حفصہ میں ایک ساتھی کو، پرانے ساتھی کو، 20 سال پرانے ساتھی کو بچوں سمیت نکلوا چکی ہیں، اور میں اس پر علماء بٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کہتی ہیں تو آپ آئیں نا، اپنے شوہر کو بھی لے کر آئیں، جہاں بھی ہیں، کہیں سے بیٹھ کر حملہ کرنا بہت آسان ہے۔ تو آپ کہتی ہیں کہ سوال اس کا نہیں جو آپ ہی جان کہہ رہی ہے کہ سامان اتنے کا بکا اور باقی اتنا رکھا ہے۔ بات یہ ہے ہم نے آپ کو گھر سے نہیں نکالا، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں میں نے نہیں نکالا۔ آپ کے سامنے جو ہے ہمارے یہاں اور ساتھی گواہ ہیں، ایک نہیں کئی گواہ پیش کروں گا۔ ہم نے تو آپ کو شہزادوں اور شہزادیوں کی طرح یہاں رکھا ہے۔ شہزادے اور شہزادیاں آپ کتنا کام کرتے تھے، کتنے سے پڑھاتے تھے،
آپ کے شوہر یہاں کتنے سبق پڑھاتے تھے، کتنا وقت مدرسے کو دیتے تھے، آپ وہ بتائیں نا، پورا جامعہ حفصہ گواہ ہے، کتنا وقت دیتے تھے آپ وہ بتا دیجئے، کہ آپ یہاں شہزادوں کی طرح نہیں رہ رہے تھے، شہزادوں کی طرح ہم نے آپ کو رکھا۔ اس کے بعد کبھی آپ ایک کو ایجنسی کا کہہ کر نکلوائیں، بیوی بچوں سمیت ایک ساتھی کو نکلوا دیں، پھر اس کے بعد لال مسجد کے 2 علماء کو ایسا حالات بنائیں، فضا بنائیں کہ ان کو میں نکالنے پر مجبور ہوں، اور اس کے بعد پھر تیسرے مولانا احمد بلوچ کے خلاف جب کھڑی ہوئی تو میں نے اس وقت اسٹینڈ لیا تھا، تو وہاں آپ کی تو ان سے لڑائی تھی اور آپ نے پوری فضا بنائی دی تھی۔ تو سوال اس کا نہیں جو آپ جان کہہ رہی ہیں کہ سامان اتنے کا بکا اور اتنا باقی رکھا ہوا ہے، تو ہم نے تو آپ کو سامان بیچنے کے لیے نہیں کہا تھا، ہم نے تو آپ کو کہا تھا آپ رہیں، آپ کا جو اختلاف ہے انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کریں گے۔ سوال اس چیز کا ہے کہ سلمان غازی نے جب میری عزت نیلام کی، کیا عزت نیلام کی ہے؟ جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی کمنٹس آتے ہیں تو کمنٹس کے اندر انہوں نے تو صرف اگر بات بھی کہی تھی کہ آپ لوگوں نے ایک غلطی کی تھی کہ وہاں اوپر، وہ تو میں نے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ آپ جو ہے اوپر جب مولانا احمد بلوچ کے خلاف آپ جو ہے لڑائی شروع ہوئی تھی تو وہاں بیٹھ کر اوپر ایک کمرے میں جب چائے پی جا رہی تھی تو وہ میں نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے، وہ تو میں نے کہا تھا کہ غلط ہے، کہ اس طرح چائے پینا مناسب نہیں ہے۔ ایک چھوٹا کمرہ کہ 8 فٹ بائی 4-5-6 فٹ کا کمرہ ہے، وہاں آپ کے شوہر بھی بیٹھے تھے اور ساتھ ساتھ نماز کا ٹائم تھا، عشاء کا ٹائم تھا، اور میں آپ بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے میں بھی کہوں گا، کیا اس وقت وہاں چائے نہیں پی جا رہی تھی؟ تو کیا ضرورت تھی چائے پینے کی؟ تو سلمان غازی نے بھی صرف بات یہی کی، تو آپ کی کیا عزت تار تار کی ہے؟ سوال اس چیز کا ہے کہ سلمان غازی نے جب میری عزت نیلام کی اور میں نے اپنی عزت کا دفاع کرنا شروع کیا تو مجھے مجرم ٹھہرایا گیا، تو آپ کی غلطی تھی، اور میں نے آپ سے کہا تھا آپ کی غلطی تھی۔ اب اس کے بعد پھر اگر سلمان غازی نے یہی موقف کسی وقت لکھ دیا تو اس پر آپ نے اتنا طوفان کھڑا کیا، بات تو ان کی صحیح تھی لیکن آپ نے اتنا طوفان کھڑا کیا کہ 8-10 فیک آئیڈیاں بنائی۔ اگر فیک آئیڈیاں آپ کی نہیں تھیں تو سوال یہ ہے کہ آپ نے ان کی مذمت کیوں نہیں کی؟ اور جب میں نے سختی سے اس رات کہا کہ اب ان کو بند کرنا ہوگا کہ اس طرف سے نہیں ہو رہا، آپ کی طرف سے سب کچھ ہو رہا ہے، تو کیوں ہو رہا ہے؟ تو اچانک رات کو بند کیے گئے اور ساری فیک آئیڈیاں بند ہو گئیں۔ تو اس سے ہی معلوم ہوتا ہے یہ فیک آئیڈیاں آپ ہی چلا رہی تھیں۔ میری عزت کا دفاع نہیں کیا گیا۔ کیا عزت کا دفاع؟ آپ کی کہ یہاں پر کیا ہوا ہے؟ پورا جامعہ حفصہ گواہ ہے کہ آپ کا شوہر بھی اور آپ یہاں شہزادیوں کی طرح رہی ہیں، ایک نہیں، پورا جامعہ حفصہ گواہ ہے۔ آپ یوں سمجھتے ہیں کہ جامعہ حفصہ پر یوں اعتراض کر لیں گے، جو چاہے اعتراض کر لیں گے، بلکہ سلمان غازی کا ہی مسلسل دفاع کیا گیا۔ بھائی ہم تو حق کا دفاع کرتے ہیں، سلمان غازی کا جرم کیا ہے؟ آپ بتائیں نا جرم کیا ہے؟ آپ اگر جرم بتائیں کہ میں نے جب یہ نہیں کہا تھا کہ اگر آپ کو ان سے کوئی اختلاف ہے، علماء بیٹھتے ہیں، تو آپ نے کیوں نہیں مانا؟ نہیں مانی۔ اور آگے کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ عوام الناس میں سے جن کو حق سمجھ آیا انہوں نے آواز بلند کی تو ان پر غصہ کیا گیا، ان کی بھی کردار کشی کی۔ عوام الناس سے کون لوگ ہیں؟ وہ کتنے علماء ہیں؟ کیا وہ ہمارے اسلامی نظام کے حق میں ہیں؟ وہ مدرسے کے حق میں ہیں؟ فیک آئیڈیاں بنائی گئی تھی اور فیک آئیڈیوں سے بنا کر عوام الناس آواز بلند کر رہی تھی۔ آگے فرماتی ہیں، بیٹی فرماتی ہے سوال یہ نہیں کہ سامان کتنے کا بکا، سوال یہ کہ کیوں اتنا مجبور ہوئی کہ اپنا مال جان کی عزت کی خاطر اپنا تمام قیمتی اثاثے رات کے اندھیروں میں چھوڑ کر غائب ہوئی۔ ہاں، عربی کا مقولہ ہے من حفر بئرا لأخیہ وقع فیہ۔ تو آپ لوگوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ ہمارے ساتھی جو یہاں ایک عرصے سے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ان کے لیے فضا آپ لوگوں نے نہیں بنائی؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہیں کہ وہ بیچارے جانے پر مجبور ہوئے؟ تو جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس کے لیے خود بھی حالات بنتے ہیں۔ پھر ایک ساتھی کو یہاں سے نکلوایا اور 2 علماء کو لال مسجد سے نکلوایا، تیسرے عالم کے خلاف آپ لوگوں نے کمپین چلائی جس سے اختلاف ہوا تھا۔ میں نے کہا نہیں، اس کے لیے میں نے علماء بھی بٹھائے، علماء کا فیصلہ یہ تھا ان کی اتنی غلطی نہیں ہے کہ ان کو نکالا جائے، لیکن آپ لوگوں کا فیصلہ یہ تھا نہیں اس عالم کو نکالنا پڑے گا۔ میں نے کہا میں نہیں نکالوں گا، بات تو یہیں سے اختلاف شروع ہوا۔ آپ کہتی ہیں رات کو مجبور ہو، آپ کو کسی نے مجبور نہیں کیا، پورا جامعہ گواہ ہے کہ رات تک آپ آرام سے رہ رہے تھے، حالانکہ آپ یہاں سے جامعہ حفصہ میں بیٹھ کر آپ ہمارے خلاف، ام حسان کے خلاف فیک آئیڈیوں سے سب کچھ کر رہے تھے۔ میں پھر بھی برداشت کر رہا تھا، پھر بھی میں نے رات کو محبت سے پیار سے بات کی۔ آخر میں جب آپ اس فیک آئیڈیوں کو بند نہیں کر رہی تھی، میں نے کچھ سختی سے اپنے شوہر کو کہا یہ بند کرنی ہوں گی، ہم فضا نہیں خراب ہونے دیں گے مدرسے کی۔ تو اس وقت پھر آپ رات کو تیاری کرتے تو ہم نے تو نہیں کیا۔ ابھی میں کہتا ہوں آئیں، آپ کو میں مباہلے کی دعوت دیتا ہوں بنت ازور بیٹی، چونکہ آپ انتہا پر جا رہی ہیں کہ آپ غلطی پر ہیں، آپ ظلم و زیادتی کر رہی ہیں۔ آئیں مباہلہ کر لیتے ہیں کہ ہم ظالم ہیں یا آپ ظالم ہیں۔ آپ مجھے ظالم کہہ رہی ہیں نا، ام حسان صاحبہ کو ظالم کہہ رہی ہے، تو آئے نا، آپ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں۔ نہ میں نے پہلے اپنی تحریروں میں پیسوں کا ذکر کیا اور نہ مانگا،
नहीं, अब सामान का बिक जाने पर सवाल है। तो सवाल आपने ये किस तरफ आए कि मेरा सामान औने पौने बिका? अब किसने? हमने तो हाथ भी नहीं लगाया। आपका सामान तो आप अब्दुल सत्तार भाई के हवाले की गई, आज भी वो गवाही देने को तैयार है कि हमने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, आपको ना निकाला है। वो भी इसके गवाह, पूरा जामे गवाह है कि आपको किसी ने निकाला ही नहीं है। आप खुद ही फिजा ऐसी बना रही हैं। अच्छा, मेरा तो सवाल एक ही सवाल है कि सलमान गाजी ने जो तोहमत लगाई उसकी सजा उसको क्यों नहीं दी गई? मैं अपना दिफा किया तो मैं मुजरिम क्यों? आप पर क्या तोहमत लगाई? इतनी वो बात तो मैं भी कहता हूँ कि आपने गलती की। आप वहाँ बैठ के क्यों चाय पी रही थी? आपके शौहर भी बैठे, एक छोटा सा कमरा है, और इशा की नमाज के बाद वहाँ 2 मर्द बैठ के क्यों चाय पी रहे थे? ये तो मेरा भी सवाल है ना। आप चाय नहीं पी रही थी, क्यों इस तरह चाय पी रही थी? ये गलत तरीका था। यही बात सलमान गाजी ने की, और क्या बात की? आप कहती मेरी इज्जत तार, क्या हुई आपकी इज्जत तार? आप बताइए ना। आगे कहती हैं मैं कैंपेन सामान पर नहीं चलाई, मैंने कैंपेन सलमान गाजी की औची हरकतों पर चलाई। आप बताएं ना वो क्या है? आप उलमा को क्यों नहीं बिठाते? अब तो ये महसूस होने लगा कि सलमान गाजी जामिया में आने वाले हर मुअल्लिम और तालिबा की इज्जत का मालिक है। कौन? पूरा जामिया है ऐसे ही है, सारे बेवकूफ़ हैं, सारे अहमक हैं। यहाँ कोई 30 घर मौजूद हैं, सब बेगैरत बन चुके हैं। आप गैरत वाली थी, आपको ये समझ है। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लाखों लोग हैं जो इस बात को देखते हैं। आप कहती हैं वो मालिक है। ये जब आप झूठ बोल रही हैं, वो जब चाहे जैसा चाहे उसकी इज्जत उछाल सकता है। किसकी इज्जत उछाली है? आप झूठ बोल रही हैं बेटी। आपको मैंने प्यार से समझाई बातें, लेकिन आप जब इस इंतहा पर आ रही हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, इससे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। ये कौन जो है, तो चाहे हम अगर कोई करता है, गलत करता है, तो मैं तो किसी को, कोई भी गलत करता है, चाहे मेरा अपना हो या गैर हो, अल्हम्दुलिल्लाह उसके सवाल करता हूँ। बल्कि जिसमें थोड़ी सी भी गैरत हो और हिम्मत हुई सलमान गाजी के खिलाफ बोलने की, तो उसे इतना खौफजदा किया जाएगा कि वो मजबूर हो जाएगा अपना सब कुछ छोड़कर अपनी इज्जत और जान की हिफाजत की खातिर निकलने पर। कौन निकला है? कौन है? पूरे जामिया हफ्सा मौजूद है, यहाँ उलमा की बड़ी तादाद मौजूद है, और बहुत सारे उस्तानियों की मौजूद है। वो कोई तो गवाही दे, जो आप सिर्फ गवाही दे रही हैं। आप ही एक गैरत वाली हैं, बाकी सारा जामिया और पूरे दाएं बाएं सब बेगैरत हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक अजीम कुर्बानियाँ हैं, वो अजीम कुर्बानियाँ मौजूद हैं, और सलमान गाजी की अजीम कुर्बानियाँ हैं इस्लाम की खातिर, शरीयत की खातिर। जो उसने मारे खाई है, एक रात पूरी रात उसको लिटा कर मारा जाता था, वो कुर्बानी आपको नजर नहीं आती? आपने मार खाई आपके शौहर ने? ये वाक़या तो अब इस बात की दलील बनता जा रहा है कि जो कोई भी सलमान गाजी की फौश बातों पर, कौन सी फौश बातें हैं, कौन सी फौज? किसी और उस्तानी ने भी शिकायत की, किसी उस्ताद ने शिकायत की, और तोहमतबाजी का जवाब देगा, उसके साथ इंसाफ नहीं किया जाएगा। ये गलत बातें हैं, ये इल्ज़ाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मिजाज नहीं, कोई भी गलती करता है मैं उस पर एक्शन लेता हूँ। मुझे यकीन भी है और अफसोस भी है कि अब भी सलमान गाजी के बेहुदा बातों की तर्दीद नहीं की जाएगी, बल्कि मेरी तहरीरात में जुमले पकड़ कर मुझे ही गलत साबित करने की कोशिश की जाएगी, जो असल मेरा मुद्दा है, और इसका कोई जवाब नहीं। तो आप क्यों, जब आपसे ये बात कह दी गई थी, और आज भी मैं कहता हूँ कि बेटी आओ, आप भी आएँ, उलमा को लाएँ, आप जहाँ भी हैं आप उलमा को लाएँ। कराची में हैं तो आप आएँ, उलमा को ले आएँ, और उलमा बैठें और हम मेरा जुर्म भी साबित करें, हज़रत उम्मे हसन साहिबा का जुर्म साबित करें, और अजीज़म सलमान गाजी हफ़िज़हुल्लाह का जुर्म साबित करें। ऐसे कहना हर एक पर कि मेरी इज़्ज़त तार, क्या इज़्ज़त तार हुई? आगे आप लिखती हैं, अलबत्ता मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ उन तमाम गैरतमंद भाइयों और बहनों की जिन्होंने एक बहन की गैरत पर आवाज़ उठाई और सोशल मीडिया पर हक़ सच का साथ दिया, जिसकी तालीम हमारे इमाम आज़म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। क्या वो लोग गालियाँ दे रहे हैं, जामे हफ्सा को गालियाँ दे रहे हैं, और मुझे गालियाँ दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह गालियाँ दें, लेकिन जामे हफ्सा को किस बात पर दे रहे हैं? आप गैरों के हाथ में, आप दुश्मन के हाथ में इस वक्त खेल रही हो बेटी। इससे खुदारा आपसे अपील है कि ऐसे काम मत करो और इस्लाम पर हमला आवर मत हो। तो मैंने आपको अभी एक जवाब तो पहले मैंने आपको बेटी करके दिया है, उसको मैं पेज पर चलाना नहीं चाहता था, लेकिन जब फिजा बहुत गर्म कर दी मैंने मजबूरन चला दी। अब इसका भी जवाब है, एक एक पेज का मैं खुद जवाब दूंगा। आप मुझे मुखातब करो, अगर मुजरिम हूँ तो मैं हूँ, जुर्रत करो बेटी, आप खुद अकेली नहीं हो, आप दुश्मनों के हाथ में खेल रही हो। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि बेटी इस हद तक न जाओ कि आपको जवाब जो है वो न दे सको और आपके पास दलाइल न हो। मैं तो ज़रूरत पड़ी आपको मोबाइल का चैलेंज दूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मुखालिफिन को मोबाइल का चैलेंज दिया करता हूँ। जो इस्लाम दुश्मनी में इंतहा पर चले जाएं, तो आप जामे हफ्सा दुश्मनी में इंतहा पर चली गई और वही किरदार कर रही हैं कि नाम तो अल्लामा अब्दुल रशीद गाजी का, हसन गाजी का। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक थे, अल्लामा अब्दुल रशीद गाजी शहीद और हसन गाजी मेरा बेटा था।
وہاں تو میری بیٹی جو ہے میری والدہ شہید ہوئی ہیں، میرے والد شہید ہوئے لال مسجد کے اندر، میرے خاندان شہید ہوا ہے، اور الحمدللہ آج آپ کے یہ بھی موقف آ رہے ہیں کہ جی آپ نے مولانا ادریس صاحب کو پوچھا نہیں، الحمدللہ ہم پوچھ رہے ہیں، ان کے گھر کے خرچے اٹھا رہے ہیں، آپ آئیں، آج بھی ان کی بیوی موجود ہے اور ان کا بھائی موجود ہے، ان کو جو ہے نا ہم نے پورا تعاون ہو رہا ہے، ہم ہر ایک کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ یہ تجل و فریب اور دھوکہ جو آپ کر رہی ہو بیٹی اور غیروں کے ہاتھ میں کھیل رہی ہو، یہ غلط ہے۔ اس لیے میں آپ سے التماس و التجا کروں گا، آپ کو میری اس گزارشات سے تکلیف پہنچی، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں قطعاً اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ جو ہے ایک طرف تو آپ شیعوں کی طرح، شیعہ جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر پورے اسلام پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، ایسے ہی آپ بھی علامہ عبدالرشید غازی شہید کا نام لیں اور حسان غازی شہید کا نام لیں اور پھر جامع حفصہ اور ہماری تحریک پر حملہ آور ہو جائیں۔ قطعاً آپ کو اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں آج بھی کہتا ہوں، اگر میں غلط ہوں اور ہمارا طریقہ غلط ہے، حضرت ام حسان کا طریقہ غلط ہے اور ہم غلط لوگ ہیں، تو جرأت کرو، علماء کو بٹھاؤ اور علماء کو پوری قوم دیکھے، اور آپ بھی آؤ، اور جس کو آپ کے جو جن کو کہہ رہی ہوں نا میں، ان تمام غیرت مند بھائیوں اور بہنوں کی، ان غیرت مند بھائی وہ سامنے کیوں نہیں آتے؟ گمنام آئیڈیو سے کیوں آتے ہیں؟ ہم تو اپنے نام کے ساتھ آتے ہیں الحمدللہ۔ وہ غیرت مند بھائی جو آپ کے غیرت مند بھائی ہیں نا، ان کو میں سمجھتا ہوں، وہ غیرت مند بھائی اپنے نام کے ساتھ آئیں، وہ بہنیں اپنے نام کے ساتھ آئیں، جرأت کریں، سامنے آئیں اور علماء بیٹھیں اور پوری قوم دیکھے اور پورا ملک دیکھے کہ آپ جو ہے وہ سچ پر ہیں یا آپ کے مقاصد غلط ہیں۔ آپ کو تو ہم نے یہاں الحمدللہ پورا جامعہ گواہ ہے کہ جیسے شہزادے شہزادیوں کو نہیں رکھا جاتا، آپ وہ کیا کام تھا؟ آپ کتنے سبق آپ کے شوہر پڑھاتے تھے؟ جامعہ کے اندر رہ رہے تھے، بجلی پانی استعمال کر رہے تھے، کتنے سبق پڑھا رہے تھے؟ چلو یہ بتا دیں، اور آپ کتنے سبق پڑھا رہی تھیں؟ ایک عرصے تو سبق بھی نہیں پڑھاتی تھیں۔ تو آپ نے ٹھیک ہے یہاں آئی، جو تعاون کیا ہم اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن اس سے 1000 گنا لاکھ گنا زیادہ آپ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں مدرسے کو۔ تو جامعہ حفصہ کو ہم نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے، اور ہم اپنی تحریک کو نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے۔ اب جو ہے کمنٹس آئے گا انشاءاللہ ایک کا جواب میں خود دوں گا، ہر ایک کا جواب انشاءاللہ میں خود دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور حق سچ کے رستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔